تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ صلی اللہ علیہ وسلم جب ساری کائنات کے سردار ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے سب سے افضل بنایا ہے، افضل ترین بنایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں قدر مشترک ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام کا خاندان عالی شان ہوتا ہے اور اس خاندان کی صفات اعلیٰ ہوتی ہیں۔ کسی نبی کا خاندان گھٹیا صفات کا مالک نہیں ہوتا، کمزوری کے مالک نہیں ہوتا، بخیل نہیں ہوتا، ظالم اور جابر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی شان جس طرح اعلیٰ بنائی ہوتی ہے نا، نبی کا خاندان بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کے خاندان اعلیٰ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سب سے اعلیٰ، کیونکہ آپ کائنات کے سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں پیدا فرمایا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ سارے انبیاء علیہ السلام میں دوسرا نمبر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے عالی شان پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ اور ابراہیم خلیل اللہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو بیٹے عطا فرمائے، ایک حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ اور دوسرے حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مقام کتنا عظیم عطا فرمایا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بعض روایت میں تو آتا ہے کہ 1,00,000 انبیاء پیدا ہوئے، بعض روایت سے ثابت ہے کہ 12,000 انبیاء پیدا ہوئے، یعنی 1,00,000 انبیاء کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت اسماعیل اسلام کی اولاد میں پیدا ہوئی، چونکہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں۔ انبیاء کی فکس پکی تعداد معلوم نہیں ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فکس نہیں بتائی تو ہمیں بھی کوئی متعین مقدار پہ عقیدہ نہیں ہے، اس لیے ہم جب بھی کہتے ہیں 1,24,000 کم و بیش، اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز، حالانکہ ایک بڑی چیز ہے لیکن اس کو چھپائے رکھا تو اس سے کوئی غرض بھی نہیں۔ 1,00,000 اگر حقیقی انبیاء 1,20,000 ہو تو بھی ٹھیک ہیں، اگر 2,00,000 ہو تو بھی ٹھیک ہیں، 10,00,000 ہو تو بھی ٹھیک ہے بھائی۔ اس لیے 1,24,000 والی حدیث بھی، جس حدیث سے ثابت ہے، یہ بھی حدیث کمزور ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کم و بیش انبیاء علیہ السلام۔ تو 1,00,000 انبیاء صرف حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 12,000 انبیاء حضرت ابراہیم اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ اولاد، آپ کی اولاد کو میں نیک اور امام بناؤں گا، جاعلک للناس امام، اب آپ کے لیے امامت ہے، آج کے بعد امت کی امامت اور قیادت و سیادت کا تاج آپ کی اولاد پر ہوگا۔ تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ بنی اسرائیل، یہود و نصارہ وغیرہ یہ جتنے بھی انبیاء ہیں یہ سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو خاص چنا تھا کہ ان کی اولاد میں صرف ایک امام بھیجیں گے، ایک نبی آئے گا جو سارے انبیاء کے اوپر بھاری ہوں گے، سارے انبیاء سے عالی شان۔ اسی لیے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو ایک جو بغض ہے یا کینہ ہے وہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ہزاروں انبیاء ہمارے خاندان میں آئے، ہزاروں انبیاء بنی اسحاق میں آئے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے، حضرت اسماعیل السلام کی اولاد میں کوئی اور نبی نہیں آیا۔ تو یہ آخری نبی جو سب سے عالی شان نبی ہے، پوری زندگی یہود و نصارہ، کیونکہ دین تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ سارے انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کو بتاتے رہے کہ آخری نبی آئیں گے، لیکن ان کو یہ امید تھی کہ ہمارے خاندان میں سے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اس کے لیے چنا تھا کہ آخری نبی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، ساری دنیا میں سے بھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو منتخب فرمایا، یعنی ساری دنیا میں سب سے اعلیٰ خاندان بنو کنانہ ہے، کنانہ، اور کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو منتخب فرمایا، اور قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے ہاشم کو منتخب فرمایا، یعنی ساری دنیا میں سب سے عالی نسب بنو کنانہ ہے، پھر بنو کنانہ میں سب سے عالی نسب قریش ہیں، اور قریش میں سب سے عالی نسب بنی ہاشم ہیں، اور فرمایا پھر پورے ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے منتخب کر کے چن کر کے مجھے پیدا فرمایا، اس لیے میں ساری کائنات میں سب سے عالی نسب والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسب نسب پہ اور زبان پہ اور قومیت پہ فخر نہیں فرماتے تھے، فرمایا مجھے اللہ نے ساری کائنات کا سردار بنایا ہے، لیکن مجھے فخر نہیں ہے اس بات پر، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ تو اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری خاندانوں میں سب سے عالی نسب بنایا، یہی وجہ ہے۔ بخاری شریف کے 3 صفحے پر حدیث ہے، حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، بنو ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا اس کی بارے میں اس کی حدیث ہے، اور حدیث ہرقل سے مشہور ہے۔ صلح حدیبیہ کے زمانے میں جناب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کافر تھے، وہ ملک شام گئے۔ اسی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط بھی پہنچا عیسائی بادشاہ ہرقل کو، تو ہرقل نے کہا کہ یہ جو خط عرب سے آیا ہے، آپ سب نے فرمایا کہ میں نبی بن کر آیا ہوں، تم ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آپ سب کا خط بخاری شریف میں ہے۔ تو ہرقل نے تفتیش کرنے کے لیے کہ عرب میں یہ جو نبی آئے ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے معلوم کرو کہ ہمارے ملک میں عرب سے آنے والے کچھ لوگ ہیں تجارت وغیرہ کے سلسلے میں۔ تو اتفاق سے پتہ کیا تو ہرقل کے نمائندوں کی ملاقات ان لوگوں سے ہوئی جو عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے، اور وہ ابو سفیان، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ کے والد ماجد، لیکن اس زمانے میں عرب کے سردار تھے، مشرکین کی طرف سے کافر تھے، سب سے بڑے کافر، اور آپ سب کے سب سے بڑے دشمن تھے، معاہدہ بھی انہی سے ہوا تھا۔ عجیب اتفاق دیکھیں کہ معلومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دی جا رہی ہیں، لیکن معلومات کے لیے جن کو منتخب کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور باقی بھی کفار تھے ان کے ساتھ، ان کو بلایا گیا، سب کو ایسے بٹھایا گیا، ابو سفیان کو آگے بٹھایا اور فرمایا کہ رشتہ داری کے اعتبار سب سے عالی، سب سے قریب کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں قریب ہوں، رشتہ داری میرے قریب ہے آپ سے، اور ان سے 10 سوالات کی، 10 سوالات۔ کہتے ہیں الشہادۃ ما شہدت بہ الاعداء، گواہی وہ ہوتی ہے جس کے دشمن گواہی دی، کہتے جادو وہ جو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ اس وقت پورے عرب میں جو آپ کا دشمن تھا اور دشمنوں کا بھی سب سے سردار، سب کا بڑا جناب ابو سفیان، وہ آپ کو انٹرویو دے رہے ہیں، لیکن دشمن کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفائی، وہ تقدس، وہ پاکیزگی بیان ہو رہی ہے کہ دشمن کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سن کر ہرقل غلام بن جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے جس شخص کی یہ صفات ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں ہرقل یہ سوال کرتا ہے، ان میں سے ایک سوال، 10 سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے کہ یہ تو بتاؤ کہ یہ شخص تم میں نسب کیسا رکھتا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، نسب کے اعتبار سے
بڑے خاندان والا ہے، کیا نسب کے اعتبار سے کسی گھٹیا خاندان سے تعلق ہے؟ تو ہرقل کہتا ہے نہیں، وفینا ذو نسب، ہم میں تو عرب میں سب سے عالی شان نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے، سب سے بڑا نسب۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عالی نسب بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش فہر بن مالک کے خاندان سے کو قریش کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں قریش اس مچھلی کو کہا جاتا ہے جو ساری مچھلیوں پر غالب ہوتی ہے، ساری مچھلیوں پر حکومت کرتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کی فطرت میں حکومت رکھی ہے، قریش کی طبیعت میں غلبہ رکھا ہے۔ فرمایا جاہلیت میں بھی قریش سردار ہوتے تھے اور اسلام میں بھی قریش سردار ہوں گے۔ اسی لیے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ بنے اور آپ کی خلافت پر جو بیعت ہوئی وہ اس حدیث کی بنیاد پر ہوئی۔ آپ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الائمۃ من قریش، فرمایا امام قریش میں سے ہوگا، امیر المومنین قریش میں سے ہوگا، اور قریش میں سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو انتخاب فرمایا کہ پھر آپ امیر المومنین ہوں گے۔ تو بہرحال قریش اس مچھلی کو کہا جاتا ہے جو سب پر غالب ہو۔ آپ کا خاندان کئی نسب پہلے سے، جب سے اس کا آغاز ہوا ہے وہ ساری عرب پر غلبہ، ہمیشہ اسی کا غلبہ ہوتا تھا، اور بیت اللہ پر انہی کی ہمیشہ جو ان کی حکومت ہوتی تھی، اور وہ بیت اللہ کے سردار ہوا کرتے تھے اور سربراہ ہوا کرتے تھے، متولی وہی ہوا کرتے تھے۔ آپ کے خاندان میں ایک شخصیت کا نام ہے ہاشم، جن کے نام سے آپ ہاشمی کہلائے۔ ہاشم عرب میں سب سے بڑے سخی، بہادر، خداداد، جرت ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ فرماتے ہیں ہاشم کا معنی روٹی کا چورا کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان دادوں میں سے جو ہاشم تھے، ایک دفعہ کہ جب پورے عرب میں قحط سالی ہو گئی اور لوگ گارا تک چاٹنے پہ مجبور ہو گئے اور ایک ایک دانہ کھانے کے لیے ترسنے لگے، بھوک سے مرنے لگے، اس نے اس زمانے میں کہتے ملک شام گئے اور وہاں سے مختلف غلے اور روٹیاں خریدی اور وہاں سے لا کر پورے عرب میں انہوں نے پورے عرب کو اتنا کھلایا کہ یعنی اونٹوں کو سینکڑوں اونٹ ذبح کیے اور اس میں روٹیوں کا چورا بنا کر سارے عرب کو کھلایا، اور خصوصاً حج کے موقع پر تمام حاجیوں کو کھلایا، کیونکہ حج جاہلیت کے زمانے میں بھی ہوتا تھا۔ اس زمانے اس دن سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ ہاشم کا معنی روٹیوں کا چورا کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادوں میں سے عبد المطلب ہیں۔ عبد المطلب یہ عبد مناف کی اولاد میں سب سے یعنی حسین بچے تھے، بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خداداد صلاحیت عطا فرمائی تھی، کہتے زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا، زندگی میں کبھی شراب نہیں پی، حالانکہ کوئی دین نہیں تھا، کوئی پرانا دین جو سنی سنائی باتیں تھی، لیکن عقیدے کے اعتبار سے موحد تھے۔ صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔